الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر خلق کلہم صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ۔ حضرت آدم علیہ السلام کے وصال کے بعد 126 سال کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی ولادت ہوئی۔ آپ کے والد ماجد کا نام لمک ہے اور جد امجد کا نام متوشلخ بن اخنوخ۔ یہ اخنوخ حضرت ادریس صلی اللہ علیہ السلام کا نام ہے۔ آپ کی والدہ محترمہ کا نام سمحہ اور نانا جان کا نام انوش ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام کے مابین 1000 سال کا فاصلہ ہے۔ نوح آپ کا لقب ہے۔ آپ کے اصلی نام کے تحت مختلف اقوال منقول ہیں۔ حضرت عبد الغفار، عبداللہ، یشکر، عبد الجبار، ان ناموں میں مختلف اقوال کی وجہ سے یہ نام الگ الگ جو ہیں لکھے گئے ہیں۔ آپ کا لقب نوح ہونے کی کئی وجوہات بیان کی گئی ہیں، اس وجہ سے کہ نوح کے معنی ہیں رونا، کیونکہ آپ اپنی امت کے گناہوں پر بکثرت روتے تھے۔ کثرت گریہ زاری کی وجہ سے آپ کا لقب نوح ہوا، یا اس وجہ سے کہ آپ اپنے نفس پر بکثرت رویا کرتے تھے، یا اس وجہ سے کہ ایک بار آپ اپنے بیٹے کنعان کی نجات سے متعلق بارگاہ رب ذوالجلال میں عرض گزار ہوئے، اے اللہ، تو نے مجھ سے میرے گھر والوں کی نجات کا وعدہ فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے گھر والوں میں نہیں ہے، اس کے اعمال بڑے نالائق ہیں، تو اس کی نجات کی دعا مت کر، تجھے نہیں معلوم وہ نجات کے لائق ہے یا نہیں۔ آپ اسی بات پر روتے تھے۔ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی یہ روایت آئی ہے، آپ فرماتے ہیں کہ یہ حضرت نوح علیہ السلام کا جو بیٹا کنعان، جس نے اسلام قبول نہیں کیا، یہ آپ کی بیوی کا بیٹا تھا جو ساتھ میں آیا تھا۔ شیخ ابو منصور ماتوریدی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان منافق تھا۔ وہ آپ کے سامنے خود کو مومن ظاہر کرتا تھا اور وہ اپنا کفر ظاہر کر دیتا تو آپ اللہ سے اس کی نجات کی دعا نہ کرتے، یا اس وجہ سے آپ کا لقب نوح ہوا کہ ایک بار آپ کا گزر ایک خارش زدہ کتے پر ہوا۔ آپ نے دل میں سوچا کتنا بد شکل ہے۔ اتنا خیال پیدا ہوتا تھا کہ اللہ نے وحی فرمائی، تو نے مجھے عیب لگایا یا میرے کتے کو کیا تو اس سے اچھا پیدا کر سکتا ہے؟ اس کے بعد آپ اپنے اس خیال پر روتے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام کا نوح لقب ہونا اس وجہ سے بھی ہے یا کہ طوفان کے بعد ابلیس خسیس آپ کے پاس آیا اور کہنے لگا، آپ نے میرا ایک بہت ہی بڑا کام کر دیا۔ آپ نے فرمایا، وہ کیا؟ اس لاہین نے کہا، میں اور میرے حواری ہر آدمی کے پیچھے آخری دم تک اس کو دوزخی بنانے میں لگے رہتے۔ آپ نے دعا کی، یک بارگی پوری قوم غرقاب کر کے واصل جہنم کر دیا۔ یعنی آپ کی بدعا کی وجہ سے یہ لوگ جو ہیں واصل جہنم ہوئے۔ مجھے اور میرے معاونین کو محنت و مشقت سے بچا لیا۔ آپ اسی بات پر روتے اور کہتے، کاش میں قوم کی اظہار آسانی پر صبر کرتا اور دعائے ہلاکت نہ کرتا۔ حضرت نوح علیہ السلام کی بیوی جو ایمان نہیں لائی تھی، کافرہ تھی۔ آپ کی کافرہ بیوی کا نام وائلہ تھا یا والیہ تھا، اور کافر بیٹے کا نام کنعان یا یام تھا، بعض نے بلیتون کہا ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی جو ہے یہ کس جو لکڑی کی تھی، اس کشتی کے بارے میں مختلف روایت ہیں۔ یہ کشتی سال کی لکڑی تھی۔ دیگر قول کے مطابق صنوبر کی تھی۔ بحکم الہی نوح علیہ السلام نے
درخت بوئے اور 20 سال میں یہ درخت تیار ہوئے۔ وہ دوسری روایت میں ہے کہ 40 سال کے بعد درخت کاٹے گئے، اور ایک روایت میں ہے 100 سال۔ اللہ رب العزت نے جبرائیل علیہ السلام کو بھیجا، جنہوں نے آپ کو کشتی بنانا سکھائی۔ یہ کشتی 2 سال میں تیار ہوئی، اور دوسری روایت میں یہ 40 سال اور ایک روایت میں 100 سال ہے۔ یہ کشتی جو نوح علیہ السلام نے تیار کی، یہ کہاں تیار کی، اس کے بارے میں یہ ہے کہ مسجد کوفہ کے پاس بنائی تھی۔ کشتی نوح میں 1,24,000 4 تختے لگائے گئے تھے۔ کشتی نوح کے 1,24,000 اور 4 تختوں میں سے ہر ایک تختہ پر ایک نبی کا نام لکھا گیا۔ اس طرح 1,24,000 تختوں پر انبیاء کرام علیہ السلام کے نام درج کیے گئے۔ باقی 4 تختوں پر 4 خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام تحریر کیے گئے۔ یہ تمام نام حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بالترتیب بتائے اور حضرت نوح علیہ السلام لکھتے گئے۔ کشتی کی لمبائی کتنی تھی، اس کے بارے میں مختلف اقوال ہیں۔ اس کشتی کی لمبائی 300 گز، چوڑائی 50 گز اور اونچائی 30 گز تھی۔ اس کی لمبائی 80 ہاتھ تھی اور چوڑائی 50 ہاتھ تھی، یعنی مختلف روایت میں آیا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس کا طول 1200 ہاتھ تھا اور عرض 600 ہاتھ۔ حضرت قتادہ کا کہنا ہے کہ اس کی لمبائی 300 ہاتھ تھی۔ یہ مختلف روایات ہیں۔ ایک روایت میں یہ ہے کہ اس کی لمبائی 2000 ہاتھ اور چوڑائی 100 ہاتھ تھی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی ایک دوسری روایت یہ ہے کہ اس کشتی کی لمبائی 660 گز، چوڑائی 330 گز اور اونچائی 33 گز تھی۔ اس کشتی کا نقشہ کیسا تھا، اس کے بارے میں ہے کہ اس کشتی کا نقشہ کی جو شکل ہے مرغی کی طرح تھا۔ اس کا سر مور کے سر کی طرح، سینہ بطخ اور دوسری روایت میں سینہ کبوتر کی طرح اور دم مرغ کی دم کی طرح تھا۔ اور اس کشتی کی منزلیں کتنی تھیں؟ اس کشتی میں 3 منزلیں تھیں، ہر منزل 10 ہاتھ اونچی تھی۔ اس کشتی کی منزلیں اس طرح تقسیم کی گئیں کہ طبقہ زیریں میں جو سب سے نیچے طبقہ تھا وحوش درندے اور حوام، درمیانی طبقے میں چوپائے وغیرہ، طبقہ اولا میں خود حضرت نوح علیہ السلام اور آپ کے متبعین، پرندے اور سامان خردنوش بھی اوپر ہی کے طبقے میں تھے۔ ایک قول یہ ہے کہ پہلی منزل میں وحوش، دوسری میں اشیاء خوردنی اور تیسری میں مومنین تھے، اور ایک قول یہ بھی ہے کہ پہلی منزل میں چوپائے، دوسری منزل میں جنگلی جانور اور پہلی منزل میں چوپائے اور جنگلی جانور، دوسری میں مرد، عورتیں اور تیسری میں پرندے تھے۔ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام، حضرت نوح نے اس کشتی میں حضرت آدم کا تابوت رکھ لیا تھا، اور تابوت کے ایک جانب مرد اور دوسری جانب عورتوں کو بٹھا لیا تھا۔ اس تعلق سے کئی اقوال منقول ہیں۔ حضرت مقاتل نے کہا کہ کل 72 مرد و عورت تھے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ 80 افراد تھے، نصف مرد اور نصف عورتیں۔ اس کے بارے میں اور بھی روایت ہیں، کل 12 آدمی تھے، اور حضرت نوح علیہ السلام کے 3 صاحبزادے، ماں اپنی بیویوں کے، اور 6 دیگر مومن مرد عورتیں۔ بعض نے کہا کہ کل 9 افراد تھے، 3 آپ کے صاحبزادے یعنی حام، سام، یافس اور 6 دیگر۔ بعض نے 9 کی تعداد اولاد نوح کے علاوہ بتلائی ہے۔ ایک قول 10 افراد کا ہے، اور ایک قول یہ ہے کہ کل 7 اشخاص تھے، 3 آپ کے صاحبزادے، ان کی بیویاں، اور ایک یام آپ کا کافر بیٹا کی بیوی۔ ایک قول 78 کا بھی ہے، 20 اور 88 کے بھی اقوال منقول ہیں۔ اس کشتی میں پرندوں کے جنس میں سے سب سے پہلے طوطا سوار ہوا تھا۔ امام قرطبی کہتے ہیں کہ سب سے پہلے کشتی میں
جو جانور سوار ہوا تھا وہ مرغابی ہے۔ اس کشتی میں چوپاؤں میں سے گدھا ہے جو سب سے بعد سوار ہوا تھا۔ اس کشتی میں ابلیس گدھے کی دم میں لٹ کر سوار ہوا تھا۔ جب گدھا کشتی میں سوار ہونے لگا، اس کے دونوں اگلے پاؤں کشتی میں تو آ گئے، لیکن جب اس نے اپنا پچھلا دھڑا اٹھانا چاہا تو لاکھ کوشش کے باوجود اٹھا نہ سکا، کیونکہ دم پر اس ملعون کا بوجھ تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام جلدی کر رہے تھے۔ جب آپ نے گدھے کی اس پریشانی کو ملاحظہ فرمایا تو کہا، آ جا، گو تیرے ساتھ ابلیس لائن بھی ہو۔ تب وہ چڑھ گیا اور ابلیس بھی اس کے ساتھ چڑھ آیا۔ جب سانپ اور بچھو کشتی میں سوار ہونے لگے تو حضرت نوح علیہ السلام نے ان دونوں کو سوار کرنے سے منع فرما دیا۔ تب ان دونوں نے کہا، ہمیں سوار کر لیجیے، ہم یہ وعدہ کرتے ہیں کہ جو شخص سلام علی نوح فی العالمین پڑھے گا، ہم اسے ضرر نہیں پہنچائیں گے۔ تنور کا جوش مارنا طوفان آنے کی علامت بتلائی گئی تھی۔ اب اس میں چند قول ہیں کہ تنور کے جوش مارنے سے کیا مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، تنور کے ابلنے سے مراد روئے زمین سے چشمے پھوٹ نکلنا۔ حضرت علی مرتضیٰ کرم اللہ وجہ سے مروی ہے، تنور سے مراد صبح نکلنا، فجر کا روشن ہونا، یا تنور سے مراد تنور ہے جس میں روٹی پکائی جاتی ہے۔ اس صورت میں پھر اختلاف وارد ہے کہ تنور کہاں تھا۔ ایک قول یہ ہے کہ یہ تنور پتھر کا تھا حضرت حوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، جو آپ نوح کو ترکہ میں پہنچا تھا۔ یہ ملک شام یا ہند میں تھا۔ حضرت مجاہد شعبی کہتے ہیں یہ تنور کوفے میں تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، ہند میں ایک نہر کا نام ہے۔ قتادہ کا قول ہے، جزیرہ میں ایک نہر ہے جسے عین الورادہ کہتے ہیں۔ طوفان جو آیا وہ کس تاریخ میں آیا، اس کے بارے میں بھی مختلف ہیں۔ رجب کی پہلی تاریخ سے طوفان نازل ہونا شروع ہوا اور 10ویں رجب کو کشتی میں سوار ہوئے۔ 40 شبانہ روز آسمان سے میںہ برستا رہا اور زمین پانی اگلتی رہی۔ اس طوفان کی بارش کا ہر قطرہ ایک مشک کے برابر تھا۔ 40 دنوں تک کشتی نوح بیت اللہ شریف کا طواف کرتی رہی، پھر اللہ تعالیٰ نے اسے جودی کی طرف روانہ کر دیا۔ بعض کہتے ہیں یہ 7 روز۔ صاحب کنز الغرائب لکھتے ہیں، کشتی نوح تمام روئے زمین پر گشت کرتے کرتے جب زمین کربلا پر پہنچی تو رک گئی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے جناب باری میں عرض کی، الہی یہ کیا مقام ہے اور کشتی ٹھہرنے میں کیا مصلحت ہے؟ جواب ملا، یہ وہ مقام ہے جہاں اہل بیت اطہار کی کشتی گرداب خون میں غرقاب ہوگی اور میرے محبوب کے جگر گوشے اس مقام سے جام شہادت پی کر مجھ سے مواصلت کریں گے۔ طوفان کا پانی سب سے بلند پہاڑ سے بھی 30 گز اونچا تھا، بقول دیگر بڑے بڑے پہاڑوں کی چوٹیوں سے 15 گز، بروایت دیگر 40 گز اونچا تھا۔ ایک قول یہ بھی ہے کہ پانی پہاڑوں سے 80 میل اوپر تھا۔ حضرت نوح علیہ السلام کشتی میں 10ویں رجب کو بیٹھے اور 10ویں محرم کو کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔ حضرت قتادہ وغیرہ فرماتے ہیں کہ رجب کی 10ویں تاریخ کو مسلمان اسی میں بیٹھے تھے اور 5 ماہ تک اسی میں رہے۔ انہیں لے کر کشتی جودی پر مہینہ بھر تک ٹھہری رہی۔ آخر عاشورہ کے دن وہ سب اس میں سے اترے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قول ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام اپنے متبعین کے 150 دنوں تک کشتی میں رہے۔ اللہ تعالیٰ نے کشتی کا منہ مکہ شریف کی طرف کر دیا۔ یہاں وہ کشتی 40 دن تک کعبہ شریف کا طواف کرتی رہی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس کا رخ جودی کی طرف کر کے روانہ کر دیا، جہاں وہ ٹھہر گئی۔ بقول اہل تورات کے 7ویں مہینے کے 7ویں تاریخ کو کشتی جودی پر لگی۔ 10ویں مہینے کی پہلی تاریخ کو پہاڑوں کی چوٹیاں کھل گئیں اور اس کے 40 دن بعد کشتی کے روزن پانی کے اوپر دکھائی دینے لگے۔ پھر آپ نے کوے کو پانی کی تحقیق کے لیے بھیجا، وہ پلٹ کر نہ آیا۔ آپ نے کبوتر کو بھیجا، وہ واپس آیا۔ پھر 7 دن کے بعد اسے دوبارہ بھیجا، شام کو زیتون کا پتا لیے ہوئے واپس لوٹا۔ پھر 7 دن کے بعد اسے بھیجا، اب کی بار وہ نہ لوٹا۔ آپ سمجھ گئے کہ زمین بالکل خشک ہو چکی ہے۔ الغرض پورے 1 سال بعد حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی کا سرپوش اٹھایا اور باہر تشریف لائے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ 12ویں رجب بروز 4 شنبہ کو کشتی میں سوار ہوئے تھے۔ یہ کشتی جودی پہاڑ پر ٹھہری۔
جو موصل و شام کے حدود میں واقع ہے۔ حضرت مجاہد فرماتے ہیں یہ جزیرہ میں ایک پہاڑ ہے، سب پہاڑ ڈبو دیے گئے تھے لیکن یہ پہاڑ باوجہ اپنی عاجزی تواضع کے غرق ہونے سے بچ رہا، یہی کشتی لنگر انداز ہوئی۔ بعض کا کہنا ہے کہ طور پہاڑ کو ہی جودی کہتے ہیں۔ کوہ جودی کی بلندی 40 ہاتھ تھی۔ طوفان رک جانے اور پھر کشتی جودی پر لنگر انداز ہونے کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے روئے زمین کی خبر لانے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے کوے کو بھیجا، کوا ایک مردار کو دیکھ کر اس پر گر پڑا اور واپس نہ آیا۔ آپ نے اس کے لیے ہمیشہ ڈرتے رہنے کی بد دعا دی، اس لیے وہ گھروں سے مانوس نہیں ہوتا۔ پھر آپ نے کبوتر کو بھیجا، وہ زمین پر نہیں اترا بلکہ ملک سبا سے زیتون کی ایک پتی چونچ میں لے کر آیا۔ آپ نے پھر اسے دوبارہ بھیجا تو کبوتر مکہ مکرمہ میں حرم کعبہ کی زمین پر اترا اور سرخ رنگ کی مٹی لے کر واپس آیا۔ حضرت نوح علیہ السلام اس سے سمجھ گئے کہ طوفان کا پانی خشک ہو چکا ہے۔ آپ نے کشتی کا سرپوش اٹھایا اور آواز آئی کہ اے نوح، ہماری نازل کردہ سلامتی کے ساتھ اب اتر آؤ۔ آپ کوہ جودی سے نیچے تشریف لائے اور وہیں ایک بستی کی بنیاد ڈالی، اس کا نام سوق السمانین رکھا۔ یہاں ایک دن میں 80 زبانیں جاری ہو گئیں، کسی کی عربی، کسی کی فارسی وغیرہ۔ تب اس سے جگہ کا نام بابل ہوا، یعنی اختلاف کی جگہ۔ طوفان نوحی کے بعد زمین پر جو پہلا درخت اگا وہ زیتون کا ہے۔ آپ طوفان کے بعد 60 سال اس دنیا میں رہے۔ بروائے دیگر آپ طوفان اس دنیا میں 250 سال رہے۔ بروائے دیگر آپ بعد طوفان اس دنیا میں 250 سال رہے۔ ایک قول 50 سال کا بھی ہے۔ اس متعلق ائمہ تفسیر مورخان پاکیزہ تحریر اختلاف رکھتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام 40 سال بعد مبعوث ہوئے، 950 سال تک اپنی قوم کو دعوت فرماتے رہے، طوفان کے بعد 60 برس دنیا میں رہے۔ اس طرح آپ کی عمر شریف 1050 سال ہوئی۔ فقید المثال امام الحمام محدث بریلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام تقریباً 1600 برس دنیا میں تشریف فرما رہے۔ حضرت وہاب سے مروی ہے کہ آپ 1400 سال تک اس جہاں میں تشریف فرما رہے۔ بعض کا کہنا ہے کہ آپ کی عمر شریف 1240 سال ہوئی، اور دوسری روایت میں اور بھی آیا ہے کہ ایک قول 1700 سال کا اور ایک قول 1500 سال کا بھی ہے۔ ابن جریر اور ازرقی عبد الرحمن بن ثابت یا اس کے علاوہ تابعین سے مرسلاً نقل کرتے ہوئے کہتے ہیں حضرت نوح علیہ السلام کی قبر کے بارے میں کہ آپ کی قبر انور صحیح قول کے مطابق مسجد حرام میں ہے۔ دوسرا قول یہ ہے کہ آپ کی قبر شریف شہر بقاع میں ہے، جس کو کرک نوح سے یاد کیا جاتا ہے۔